بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صدق الله العظيم. نہایت محترم و مکرم سامعین و ناظرین، ہم آج آپ حضرات کی خدمت میں 13ویں تراویح کا خلاصہ، یعنی کہ اصل تو 16ویں پارے کے آغاز سے 17ویں پارے کے ربوع تک ہے، لیکن چونکہ ہمارا گزشتہ کل آپ سے وعدہ تھا کہ سورہ کہف کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے رہ گیا تھا اور تھوڑا سا سبقت لسانی تفسیری روایت میں ناچیز کو تسامح تھا، مکمل اطمینان کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آج سورہ کہف کا خلاصہ اور اس کا شان نزول وغیرہ پیش کریں گے۔ سورہ کہف کے معنی جو ہے عربی زبان میں غار کے ہوتے ہیں۔ زمانے قدیم میں کچھ نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ اس زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا جو خود کو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور اس کی خدائی کا انکار کرنے والوں کو سزا دیتا تھا۔ لیکن ایسے زمانے میں بھی کچھ لوگ موحد اور مومن تھے، اللہ کے احکامات پر، اللہ پر ایمان لانے کی صفت میں اتنے وہ لوگ پختہ تھے کہ انہوں نے ایک مثالی قربانی دی، تو ان کے گزرنے کے بعد بھی ان کا چرچا باقی تھا۔ تو اہل کتاب یہود اپنی کتابوں میں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے یا نہ ہونے کے متعلق معلومات لینے کے لیے ایک شخص کو، ایک مشرک کو آپ کی خدمت میں 3 سوال دے کر بھیجے۔ گزشتہ کل کی تراویح کے خلاصے میں آپ حضرات کے سامنے روح کے متعلق ایک سوال آیا تھا، ابھی 2 سوال باقی تھے، ایک تو اصحاب کہف کے متعلق، دوسرے جو ہے ذی القرنین کے متعلق۔ تو آج کے اس میں ہم اور حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا بھی قصہ آج کی تراویح میں ہے، تو ہم آج کے تراویح کے خلاصے میں یہ تمام چیزیں تفصیل سے ذکر کریں گے۔ تو وہ لوگ سوال کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل جواب دے، تم بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے وہ چیز نکل گئی، انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولنے سے رہ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا سا وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم للامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ نہیں ہے، آپ تو محبوب ربانی ہیں، تو آپ کی کس طریقے کی تنبیہ ہو سکتی ہے اور سوچ بھی نہیں سکتے، اگر ہم سوچے تو بھی ہمارا ایمان خطرے میں آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول کی وجہ سے کئی دن تک وحی نہیں آئی، پھر مکہ کے کفار آپ کا مذاق اڑانے لگے، پھر بعد میں سورہ کہف نازل ہوئی، اس میں ان کفار کے سارے جواب دیے گئے۔ سورہ کہف کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین آغاز کیا ہے، اس کا بھی آغاز حمد سے ہے۔ قرآن مقدس میں حمد سے آغاز ہونے والی 5 صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ ہے، سورہ انعام ہے، پھر سورہ کہف ہے، پھر سورہ سبا اور سورہ فاطر ہے۔ یہ 5 صورتیں ہیں جو حمد الہی سے شروع ہوتی ہیں۔ تو اس میں سورہ کہف اللہ نے شروع کی ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے محبوب بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس جیسی کتاب کو نازل فرمائے۔ اس کتاب میں کسی طرح کی کوئی کجی ٹیڑھا پن اور کسی طرح کی کمی اور خامی کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان اہل ایمان کے لیے بشارت سنائی گئی ہے جو اپنے دین پر جمے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے درد میں رونا، امت کے درد میں تکلیفیں، مشقتیں، صعوبتیں برداشت کرنا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ۔ آج ہم اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں، اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، دیندار کہتے ہیں، داعی کہتے ہیں، چاہے جو بھی سلوگن ہم دین کے کام کرنے کا اپنے کو دے لے، اللہ ہمارے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی درد عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام کے اندر جو درد تھا، اس درد کی وجہ سے آپ کا سینہ مبارک ایک ہانڈی کے کھولنے کی طریقے سے سینہ کھولتا تھا، سینے سے آواز آتی تھی،
اللہ तबारक व तआला ने उसी को बयान फरमाया है, फलअल्लक बाक़िउन नफ्सक। ऐसा लगता है कि आप इन लोगों के पीछे पढ़कर कि इस दीन पर ईमान नहीं ले आ रहे हैं, इस किताब पर ईमान नहीं ले आ रहे, आप कहीं अपने आप को हलाक ना कर बैठे। अल्लाह ने आप सल्लम को तसल्ली दी है। फिर उसके बाद जो है अस्हाब कहफ का तज़किरा है कि अस्हाब कहफ कुछ नौजवान थे, वो 7, 8, 9 इख्तिलाफ है, लेकिन इनकी सही अकीदी तादाद तो अल्लाह ही जानते हैं। एक जालिम बादशाह था, उस जमाने में शिर्क का दौरा था, और वो खुद अपने आप को खुदा कहता था और अपनी इबादत और बंदगी की दावत देता था। उसके दरबार में ये लोग अल्लाह को एक मानते हुए अल्लाह की वहदानियत और रुबूबियत की दावत लेकर खड़े हो गए। तो उस बादशाह ने उनके खिलाफ फैसला कर दिया, वारंट जारी कर दिया। तो ये लोग अपने जान और ईमान की हिफाजत के लिए ऐसे मकामात पर, ऐसे आलात में कि जिसमें ऐसे मकामात पर जिनमें दीन और ईमान का बचाना मुश्किल हो, नामुमकिन हो, और ऐसे आलात में कि जिनमें दीन का बचना नामुमकिन हो, तो उन आलात को और उन मकामात को छोड़ देना दीन और ईमान के बचाने के लिए जरूरी है। और इसको हिजरत कहते हैं। हिजरत की एक किस्म फर्ज हो जाती है, क्योंकि दीन और ईमान के खतरे को लेकर अब वहां पर नहीं रह सकते। ये नौजवान निकल गए, साथ में इनका कुत्ता भी हो लिया, और ये लोग जाके एक पहाड़ की गार में, एक गुफे में पहाड़ के पनागजी हो गए, वहां पर रुक गए, क़ियाम किए। 300-900 साल तक अल्लाह ने इनको सुलाए रखा। कितने साल तक? 309 साल तक ये भी सोए रहे, इनका कुत्ता भी सोया रहा। 309 साल के बाद ये लोग जब उठे, तो उठने के बाद बहस करने लगे, कितने लोग सोए, कितने दिन सोए? तो एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा इस तरीके के आपस में बात उनमें हो रही थी। फिर बोले चलो भाई जाने छोड़ो, वहां शहर में जाकर खाना पानी लेकर आओ, कुछ खाएंगे बोल के उस जमाने के सिक्के लेकर गए। लेकिन 309 साल में पूरा जमाना बदल गया था। एक दीनदार बादशाह था, अल्लाह का वली बादशाह था, और उसको एक बहुत बड़ा मसला दरपेश था। वो ये था कि लोग बास बादल मौत का इनकार कर रहे थे कि मौत के बाद भी अल्लाह उड़ाने पर कादिर है। जैसा कि हम आपके सामने तीसरे पारे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिक्र किए हैं कि हजरत उज़ैर को भी थोड़ा सा डाउट हुआ था कि बुख्तनस्सर एक बस्ती को हलाक किया था, हलाक करने के बाद उस बस्ती से गुजर रहे थे, तो उनके दिल में ख्याल आया था कि कैसे अल्लाह जिंदा करेंगे। तो अल्लाह ताला उनको 100 साल तक सुलाए थे। हजरत इब्राहिम के दिल में भी ख्याल आया था कि अल्लाह ताला मरने के बाद कैसे उड़ाएंगे। तो हजरत इब्राहिम को अल्लाह ताला औलम तुमिन, कि आप मुझ पर ईमान नहीं लाते? हजरत इब्राहिम बोले कि ईमान तो है, लेकिन दिल में आ रही। तो परिंदों का वाक़या आपके सामने तफसील से पेश किए हैं। फिर इसी तरीके से इस दौर में इस बादशाह को भी बहुत बड़े हालात थे कि लोग मानने को तैयार नहीं, और वो लोगों को समझा नहीं पा रहा था कि मौत के बाद अल्लाह ताला कैसे जिंदा करे, कैसे उठाएंगे। तो ये लोग वहां पर शहर में खाना लेने के लिए गए। फिर मालूम हुआ कि ये लोग हैं, फिर इनका इकराम हुआ, एजाज हुआ। खैर उसके बाद जो जिस जगह पर थे वहां पर एक मस्जिद बनाई गई है उनके मकाम पर, और वो 7 या 8 या 9 नौजवान थे। उसके बाद साहिब हदीका यानी एक शख्स था, बाग, अल्लाह ने माल दौलत, वही मैंने अभी गुज़िश्ता कल की तरावी में गुमन और तकब्बुर करने के मुतालिक बयान किया था, अल्लाह ने मना किया है। तो एक शख्स को अल्लाह ने बाग दिया था, माल मनाल दिया था, तो गुमन कर रहा है कि देख मेरा बाग है, मेरा मसला रजुलैनी के अल्लाह, उन 2 लोगों की मिसाल बयान कीजिए जिनमें से एक के लिए अल्लाह ने एक अच्छा बाग के फल मेवे वगैरह मिसाली बनाए रखे थे। तो वो अपने उस पर अकड़ता था, इतराता था, दूसरे से कहने लगा कि मेरे को मिला हुआ ये मेरा है। तो दूसरा बोला कि भाई अल्लाह का दिया हुआ है, इसका शुक्र कर, और इन चीजों को देखे तो माशाअल्लाह कहा कर। इस तरीके से उन समझाया, नसीहत किया, लेकिन उस पर नसीहत रहेगी नहीं। फिर वो बोला कि देख भाई तू इतरा मत, अकड़ मत, अल्लाह की दी हुई चीज अल्लाह लेने पर भी कादिर है, और अल्लाह ताला उससे ले लिए, और उस पर अल्लाह का अजाब आ गया, उसका भाव खत्म हो गया। फिर उसके बाद जो अल्लाह ताला ने क़यामत की मंजर कशी फिर यहाँ पर भी की है कि क़यामत के दिन, अच्छा मैं वही कह रहा था कि बास बादल मौत के मसले को लेकर लोग परेशान थे। तो इन लोगों के उठ खड़े होने से कि वो अल्लाह जो कुछ नौजवानों को 300-900 साल तक एक जगह पर सुला सकता है, फिर वहां से उनको जो का तो उठा सकता है, उनके ना कुत्ते को कुछ हुआ ना उनको कुछ हुआ, तो वो अल्लाह क्यों ना हमें मरने के बाद जिला सकता है, जिंदा कर सकता है, दोबारा जिंदगी दे सकता है, महशर में जमा कर सकता है। उनका यकीन हो गया, वो मसला हल हो गया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मक्का को उनका ये जवाब दिए। फिर इसके बाद
اللہ رب العزت نے دو باغ والوں کا تذکرہ کیا ہے، دو لوگوں کا ذکر کیا، دو لوگوں کی مثال بیان کی ہے. ان میں سے ایک شخص کو ایک باغ دیا گیا تھا، اس پر وہ اتراتا تھا، گھمنڈ کرتا تھا، اکڑتا تھا. دوسرا مومن شخص تھا، اس کو بولا کہ بھائی اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر اللہ کا شکر کر، اپنے باغ کو دیکھ کر، اپنے چیزوں کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہا کر. تو کہا کہ میں زمین کو مالا وہ آز نفرا، میرے کو مال ملا ہوا ہے، میرا باغ منال ہے، سب کچھ ہے، میں کہ ماشاء اللہ بولوں ضرورت نہیں. پھر انہیں بولا کہ دیکھ ایسا کہیں نہ ہو کہ کہیں اللہ کا آسمانی سلطانی عذاب بلا تجھ پر نازل ہو جائے اور یہ تیرا سب کا سب ختم ہو جائے. اور واقعتاً ایسا ہو گیا، اس کا ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کیے ہیں کہ قیامت میں جو ہے اعمال صالحہ آئے گی انسان کے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کہ انسان کے کیے جانے والے اعمال صالحہ ہی باقی رہنے والے ہیں اور کام میں آنے والے ہیں. اور وہ عرض والا ربی کا صفا، سب کے سب تم اپنے رب کے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کی جاؤ گے، اور وہاں پر تمہارے نام اعمال میں سے نہ کوئی چھوٹی چیز غائب ہوگی نہ کوئی بڑی چیز غائب ہوگی. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت یوشع بن نون کا ذکر ہے. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حکمت بالغہ کو بیان کیا ہے. انسان کبھی بھی اپنے آپ کو سب کچھ میں یعنی شیخ الکل فی الکل نہیں ماننا چاہیے. اس طریقے کی تعلیم اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ان کی قوم کو دینا چاہتے تھے. ایک دن حضرت موسیٰ اپنی قوم میں کھڑے تھے، قوم کے لوگوں نے سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ جاننے والا اس وقت کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا وہ شریعت کے نبی تھے، ایک کتاب انہیں دی گئی تھی اور وہ اپنے کہنے میں بالکل سچے اور پکے تھے. حضرت موسیٰ کے کہنے میں وہ غلط نہیں تھے. تو سب سے زیادہ جاننے والے کون تھے؟ لوگوں نے پوچھا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت موسیٰ کا یہ میں ناپسند آیا اور ان کا تھوڑا سا امتحان کا مرحلہ آ گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم سے بھی زیادہ جاننے والا میرا ایک بندہ ہے، تم اس کے پاس جاؤ. اللہ نے ایسا کہنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طلب علم کے لیے وہاں پر نکلنے کا قصد کیا اور ایک مچھلی اپنے ساتھ میں. اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ وہ کہاں رہتے، تو فلاں سمندر کے پاس رہتے. جب وہاں پر یہ مچھلی غائب ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میرا بندہ وہیں پر ہوگا. تو حضرت موسیٰ بالکل بھی اپنے اس دعوے میں غلط نہیں تھے. ایک نبی ہے، نبی کے پاس شریعت ہے، کتاب ہے اور اس کو جاننے والے، تو وقت سب سے زیادہ جاننے والے تھے. لیکن ان کو جو علوم اللہ نے دیے تھے وہ شرعی علوم تھے. اب جس بندے کے پاس اللہ ان کو بھیج رہے ہیں ان کو اللہ نے تکوینی علم دیے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجے. وہ گئے، لمبا سفر کیے، سفر میں تھکے، مچھلی اٹھ کر اللہ کی قدرت سے زندہ ہو کے چلی گئی. پھر بعد میں سمندر میں چلی گئی. پھر وہاں پر حضرت خضر ملے، حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی. پھر دونوں کی ملاقات کے بعد حضرت خضر بولے کہ بھائی میرے ساتھ نہیں رہ سکتے تم، تمہارے کو شریعت کا علم ہے، میرے کو کائنات کی چیزوں کا علم ہے، تو ظاہر بات ہے میری چیزیں تمہارے کو برداشت. وہ جس طریقے سے مدرسے میں طلبہ داخل ہوتے، اسکول میں بچے داخل ہوتے، اسٹوڈنٹس، تو ان کے لیے کچھ رولز اور ٹرمز رہتے، تو اس کو فل کرنا رہتا اور اس کے اوپر سگنیچر کرنا رہتا. تو شرائط داخلہ جس کو کہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام بول رہے ہیں کہ میرے پاس بھی داخلے کی سب سے بڑی شرط یہ ہے، کیوں کہاں نہیں بولنا، چوں چاہ نہیں بولنا. موسیٰ بولے ٹھیک علیہ السلام. پھر دونوں مل کے نکلے، چلتے 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 کشتی میں بیٹھ گئے. کشتی میں بیٹھتے ہی ساتھی حضرت خضر علیہ السلام کشتی کے ایک حصے کو توڑ دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ، کیونکہ پہلے کشتی والے فیری میں بٹھا کے لے جا رہے تھے، نبی ہے ملک عزت میں، اب ان کی اچھی کشتی توڑ دیے. موسیٰ بھائی کو غصہ آ گیا، کیا بات کر، کیسے آدمی ہے بھائی، تمہیں فری میں بٹھا کے لے جا رہے تم ان کی کشتی توڑ دی، دماغوں میں کام کر رہا نہیں کر رہا. تو حضرت خضر علیہ السلام علیہ داخلے کی شرائط پر سائن کرے تھے، نہیں کرے تھے، نہیں ٹھیک ہے سوری سر، لاسٹ چانس، اس کے بعد نہیں ہوتا، چلتے رہیں گے اپن، لے کے چلیے آئندہ سے ایسی غلطی نہیں ہو. پھر چلے، چلتے 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 ایک گاؤں میں جانے کے بعد کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک بچے کو پکڑ کے اس کی منڈی مدڑ دیے، مار دی، ختم، فنش. اب یہ نبی تھے، ایک معصوم بچے کا قتل کتنا بڑا گناہ ہے، اور نبی کی شان نبوت، نبی کی شان غیرت، ایک اتنے بڑے غلط کام کو، چاہے حضرت خضر کے پاس تکوینی چیزوں کا جو بھی علم ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے. اس سے کیسے آدمی ایک بھائی ایک معصوم بچے کو پکڑ کے مار ڈال، کیا کیا تھا اس کو آپ نے قتل کی. پھر حضرت خضر علیہ السلام بولے قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، اے بھائی
کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر و استقلال کے ساتھ ہمت کے ساتھ نہیں چل سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ساری گئی، ایک لاسٹ چانس، اس کے بعد بالکل آپ سے میں کچھ بھی نہیں پوچھوں گا۔ یہاں پر 15ویں پارے کا اختتام ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم 14ویں تراویح کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس میں یہ حضرت موسیٰ کے 2 سوال اور ایک سوال ہوں گا، ان تینوں سوالوں کے جوابات کے ساتھ اور سد سکندری کے متعلق جو ہم سنتے آتے ہیں اس کے عقائد کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔